بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 سے ترجمہ۔ 173 میں کیا فرمایا تھا گزشتہ آیت میں؟ جب کچھ لوگوں نے ان سے کہا، ان مومنوں سے، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں بس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں مت ڈراؤ، اور وہ بہترین وکیل ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آیت نمبر 175 سے 74 سے فانقلبوا بنعمت من اللہ، چنانچہ وہ اللہ کی نعمت لے کر پلٹے۔ جنہوں نے کہا تھا اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ انہیں کیسے چھوڑتا پھر؟ اللہ کی نعمت سے پلٹے۔ یاد رکھیے یہاں پہ دو راستے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شہادت ہو، وہ تو عظیم ترین نعمت ہے، وہ تو فزت ورب الکعبہ ہے اگر شہادت ہو جائے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نعمت سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت ملے تو ہی نعمت ہے، مال دنیا ملے اور لمبی عمر ملے تو ہی نعمت ہے۔ نہیں، قرآن کی ڈکشنری میں لغت میں دو حسن ہیں جو مومن کو ملتے ہیں، یا تو شہید ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کفار پہ اس کو فتح عطا کرتا ہے، دونوں اس کے لیے حسن۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے۔ یہاں پہ البتہ عہد کا بتایا جا رہا ہے کہ جو نہیں ڈرے تھے بالآخر وہ فضل اور نعمت کے ساتھ واپس آئے، انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ واللہ ذو واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے، یعنی وہ بہت زیادہ، جتنا تمہارا حق بنتا ہے اس سے زیادہ عطا کر سکتا ہے، عظیم فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو بس اپنے اولیاء کو ڈرا سکتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ پکی دوستی کا فائدہ، شیطان کی دوستی کا فائدہ کیا ہے کہ جب شیطانی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کے اولیاء ڈرتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کروں گا تو ان پہ اثر ہوگا۔ تو یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہ، تم نہ ڈرو اس کے دوستوں سے، تم نہ ڈرو اس کے پروپیگنڈوں سے اور اس کے دوستوں سے۔ وخافونی، اور تم میرا خوف رکھو، یعنی میری نافرمانی سے ڈرو، نہ کہ شیطانوں کے پروپیگنڈے میں آ کے تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بس میرا خوف رکھو۔ پھر رسول اللہ سے خطاب ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے رسول جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کفر کرنے میں، آپ کو ان کی حرکت غمناک نہ کرے۔ کچھ لوگ تھے جو ضعیف الایمان اور کچھ منافق، وہ کیا ہوتے، وہ بھاگ بھاگ کے ادھر رغبت کر رہے تھے، جنگ سے جان نکل رہی تھی جنگ۔ اور یہی لوگ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں اسی قسم کے لوگ وہ سبب بنے کہ مولا کی شہادت ہوئی، مولا کہہ رہے نکلو، یہ نہیں نکلتے۔ یہ وہی قرآن کی آیات، جو لوگ یہ بھی ان کے بارے میں جو مسلمان تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے تھے جو کفر کی طرف جلدی کر رہے تھے۔ یہ آپ کو ظاہر ہے رسول پاک کو کس کی غلطی کا غم ہونا ہے؟ اپنوں کی غلطی کا۔ ان کو یہ نہیں کہ یہودی میرا ساتھ نہیں دیں گے غم ہو جائے گا ان کو، نہ، جو کلمہ پڑھا ہوا تھا جنہوں نے، وہ جلدی کر رہے تھے کفار کی طرف جانے کی، یعنی ان کے پروپیگنڈے میں آنے کی۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، آپ کو ان کی وجہ سے آپ غمناک نہ ہو۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ اللہ کو ہرگز کبھی بھی نقصان
کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سارے مل جائیں ادھر جا کر, خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے جو پردے کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے خدا کر رہا ہوتا ہے. وہ خدا بتا رہا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہو رہا کیا ہے؟ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے. اللہ چاہتا ہے آخرت میں ان کے لیے, اس لیے اس 2 نمبر مال کو خداوند عالم سے الگ کروا رہا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے. جیسے کربلا میں الگ ہو گیا 2 نمبر مال مثلا. اللہ چاہتا ہے, یہ جلدی جلدی ادھر جا رہے ہیں ڈر کے مارے اور کفار کی طرف ان کو رغبت ہو رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور پھر آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے؟ عظیم عذاب ہے, جو مشکل کے وقت میں رسول کو چھوڑ کر اور مومنین کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگ نہیں کی. ان الذین, اب دیکھیں یہ عمل انہوں نے کیا تھا, اللہ اس عمل کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن کی آیت کہ یہ عمل کیا ہے, یہ ہو رہا کیا ہے. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا میں تمہیں بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا کیا. صدق اللہ العلی العظیم.